1967 میں ہی اسی جنگ میں قبضہ ہوا، صرف 6 دن کے اندر یہ تھا، اور یہ مشترکہ حملہ تھا پورے عرب کی فوجوں کا، جس میں میرے خیال میں 23 ممالک کی فوجیں شامل تھیں اس کے اندر۔ کوئی عرب ملک ایسا نہیں تھا جس کا دستہ اس فوج میں شامل نہیں تھا، اور ان سب کو اسرائیل نے 6 دن میں شکست دی تھی۔ تو آج آپ اندازہ کر لیں کہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور آج 5 ہے، یعنی کہ 2 دن رہ گئے ہیں ایک مہینہ مکمل ہونے میں۔ اور جو اب کی ہماری ان سے بات ہوئی تو ایک سوال میں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جنگ کا آگے کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حماس والوں سے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، جو صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی نروس کی گیم ہے۔ انہوں نے کہا شہادتیں ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کی، ان کا پچھلے 3 سال کے اندر اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر 18,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے 3 سال کے دوران۔ اس نے کہا کسی دنیا میں کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، اور اسرائیل کی طرف کسی نے جو ہے نا وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ بھائی اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی اگر مطلب اس دن کی تھی، انہوں نے کہا کہ 8,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی شہادتوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول پیدا کیا، اور باقی ماندہ کم از کم فلسطینیوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، وہ جو نعرہ تھا نا کہ بلیک لائفز میٹر، تو اس نے کہا کہ یہ سمجھ آئی ہے کہ فلسطینی لائفز بھی میٹر کرتی ہیں، انہوں نے میٹر کرا، یہ شہادتیں ضرور ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چانس 2 تھے، آپشن 2 تھے، کہ یا تو ہم اس طریقے سے مرتے رہے خاموشی کے ساتھ، ایک ایک کر کے اسرائیل مارتا رہے اور کہیں آواز بھی نہ اٹھے، اور یا پھر یہ ہے کہ چلیں کچھ ذرا زیادہ تیزی سے مر جائیں، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے حوالے سے لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم مر رہے ہیں یہ ہمارے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو فلسطینیوں نے اس چیز کا انتخاب کر لیا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو ہے، جو ہم اربن وارفیئر کی طرف جو ہے نا، ہم اسرائیل کو روک سکتے تھے مزید اس کے اندر، کہ ہم اس کو بارڈر پہ روکتے اور اس کو اندر نہیں آنے دیتے، لیکن ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی کہ اگر یہ اس طریقے سے ہم جنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں وسائل زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان وسائل کی زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہم اس جنگ کو میکسیمم 3 مہینے تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سیمی اربن وارفیئر کی طرف لے کے آئے ہیں۔ اسرائیل کو کچھ اندر آنے دیا گیا ہے، جہاں پہ کہ اس کے لیے موومنٹ، اس کے ٹینکوں کی، اس کی نیویگیشن وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اور پھر فلسطینیوں کے پاس بہت سارا چانس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا پورا ایک سرنگوں کا نیٹ ورک ہے جس سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں، ہم کئی طرح کے سرپرائز اٹیک دیتے ہیں، پھر یہ علاقہ جو ہے نا اس کے ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر جو ہے وہ مجاہدین کی حمایت کرتا ہے، اور وہاں سے پل پل کی اطلاعات بھی ملتی ہیں ہمیں کہاں پہ ہے، کس جگہ گٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہمیں حملہ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیمی اربن گوریلا وارفیئر کی طرف ہم آئے ہیں، اس جنگ کو ہم اب جو ہے وہ 9 مہینے سے 1 سال تک ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ہماری جو ہے، ہماری جو 70 سالہ تاریخ ہے، اس میں ہمارے نفس تو اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو سال تک برداشت کر لیں گے، فلسطینی کر لیں گے۔ دنیا کی ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت اس وقت اگر نہیں ہے کہ عسکری مدد ہمیں کہیں سے ملے، ٹھیک ہے، ہمیں صرف اگر سپورٹ کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے جو عام لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں، باقی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں کسی کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس جنگ کو ہم کھینچ سکتے ہیں، اور اسرائیل کے نفس اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنے عرصہ جو ہے نا سہار سکے۔ اس نے ہمیشہ، انہوں نے کہا کہ اس کو پلیٹ میں ہمیشہ جو ہے نا جنگ کے نام پہ ایک جو ہے وہ ٹینک کا کیک بنا کے اس کے سامنے رکھا گیا ہے، جس کو انہوں نے بڑے آسانی سے کاٹا جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا صحیح معنوں میں کبھی اسرائیل نے جنگ لڑی ہی نہیں ہے، اور اس کے فوجی اس کی طاقت اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ ایک باقاعدہ طور پہ جنگ لڑ سکے۔ امریکہ نہیں سامنے ہے، مطلب جو ہاں